بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ LLB 4th ایئر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا احسان، خیریت سے ہوں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت سے رکھیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بارے میں ہے، یعنی ہائی کورٹس، سپریم کورٹ، فیڈرل شیعہ کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی کمپوزیشن، پھر ان کی اپوائنٹمنٹ، پھر پاورز، اور پھر ان کو ججز کو اگر ریموو کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کون سا طریقہ کار ہوگا۔ یہ اس ٹاپک کو آج ہم پڑھیں گے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، دھیان سے لیکچر کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں اور ان کویسچنز کو تیار کریں۔ یہ ایگزامینیشن ویو پوائنٹ سے بھی بہت اہم ہے اور ویسے بھی آپ کی پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ 175 سے شروع ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 175 سے، اسٹیبلشمنٹ اینڈ جورسڈکشن آف کورٹس۔ There shall be a Supreme Court of Pakistan and a High Court for each province and a High Court for the Islamabad Capital Territory and such other courts as may be established by law۔ آرٹیکل 75 میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہوگی، ایک سپریم کورٹ ہوگی، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی ہائی کورٹس ہوں گی، اور ایک ہائی کورٹ ہوگی فیڈرل ٹیریٹری کے لیے، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ، جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹو سپریم کورٹ ہے اینڈ ہائی کورٹس اینڈ فیڈرل شیعہ کورٹ، اس کے لیے آرٹیکل 175A دیا گیا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آرٹیکل 175A، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلاس 1 ہے، دیر شیل بی اے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیرن آفٹر ان دس آرٹیکل ریفر ٹو ایز دا کمیشن فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دی سپریم کورٹ and high courts and the federal shariat court as hereinafter provided۔ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ادارہ بنایا گیا آرٹیکل 175A کے انڈر نیچے، اس کو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن۔ اچھا، کلاس 2 میں ہے، فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دی سپریم کورٹ دا کمیشن شیل کنسسٹ آف۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے ججز کے لیے جو کمیشن ہے، اس کے ممبران ڈسکس کرتے ہیں۔ انہی ممبران کے ساتھ جب اب ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، تو پھر کچھ تعداد بڑھ جائے گی، جوڈیشل کمیشن میں کچھ تعداد اس کے ممبران کی بڑھ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم آرٹیکل 175A میں، اس کی کلاس 2 میں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جو کمیشن بنایا جاتا ہے، اس کے ممبران کون کون سے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں۔ فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف سپریم کورٹ دا کمیشن شیل کنسسٹ آف، نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہوں گے، سربراہ ہوں گے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ نمبر 2 پہ 4 موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ، 2 سینئر ججز، 4 سینئر موسٹ ججز جو چیف جسٹس کے بعد جن کا نمبر آتا ہے، جو موسٹ سینئر ہیں، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے نیچے جو 4 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ یہ ٹوٹل 5 ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی سب کلاس 3 ہے، کلاس 2 کی، a former chief justice or a former judge of the Supreme Court of Pakistan to be nominated by Chief Justice of Pakistan in consultation with the
4 member for a term of 2 years. اچھا پہلے تو 5 ہو گئے، ایک چیئرمین سپریم کورٹ چیئرمین ہو گئے اس کمیشن کے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، 4 اس کے ممبر ہو گئے جو موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ ہیں، جو جاب میں ہوتے ہیں، جو پریزنٹ ہیں کورٹ میں، ابھی بھی نوکری میں موجود ہوتے ہیں اس وقت، 5 وہ ہو گئے، اور ایک چیف جسٹس اپوائنٹ کرتے ہیں سابق چیف جسٹس جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے کوئی ایک جج جو ریٹائرڈ ہو گئے ہوں، وہ ان کو 2 سال کے لیے ممبر بنایا جائے گا، چیف جسٹس بنائیں گے، اور ود دی کنسلٹیشن آف 4 موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ، چیف جسٹس جو دوسرے 4 جج ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے، موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ، ان سے کنسلٹیشن کر کے ایک سابق چیف جسٹس کو یا سابق جج آف دی سپریم کورٹ کو ممبر بنائیں گے جوڈیشل کمیشن کا۔ یہ ٹوٹل 6 ہو گئے۔ اس کے بعد آگے جو نمبر 4 ہے اس کلاس کی، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، یہ بھی ممبر ہوں گے، یہ 7ویں ممبر ہو گئے۔ فیڈرل منسٹر آف لا اینڈ جسٹس جو پاکستان کے لا منسٹر ہیں، وفاقی گورنمنٹ کے جو لا منسٹر ہوتے ہیں، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ٹوٹل ہو گئے 7، اب 8واں جو ممبر ہوگا جوڈیشل کمیشن کا، اٹارنی جنرل فار پاکستان، یہ بھی ممبر ہوں گے۔ اٹارنی جنرل جو ہوں گے پاکستان کے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ ایک یہ ہو گئے 8۔ 9واں جو ممبر ہوں گے، a senior advocate of Supreme Court of Pakistan nominated by Pakistan Bar Council for a term of 2 years۔ جو 9واں ممبر ہوگا جوڈیشل کمیشن کا، وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل ہوں گے، ایڈوکیٹ ہوں گے، اور ان کو نامینیٹ کرے گا 2 سال کے لیے پاکستان بار کونسل۔ یہ 9 ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے۔ جوڈیشل کمیشن کے 9 ممبر ہوں گے جو سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان اس جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہوں گے، 4 موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ وہ ممبر ہوں گے، 5 ہو گئے۔ ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہوں گے یا سابق جج آف دی سپریم کورٹ ہوں گے، ان کو 2 سال کے لیے اپوائنٹ کریں گے، نومینیٹ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان۔ یہ 6 ہو گئے۔ 7ویں ممبر ہوں گے فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، جو وفاقی وزیر قانون ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں گے۔ پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ ممبر ہو جائیں گے، یہ 8 ہو گئے۔ اور 9ویں ہوں گے ایک وکیل صاحب، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہوں گے، جن کو نامینیٹ کرے گی پاکستان بار کونسل اپنا ممبر جوڈیشل کمیشن کے لیے، اور وہ بھی 2 سال کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 9 ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے سپریم کورٹ کی جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ اب کلاس 3 دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس میں ہائی کورٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاس 1 اور کلاس 2 the president shall appoint the most senior judge of the Supreme Court as Chief Justice of Pakistan۔ اچھا کلاس 3 میں ہے کہ جو موسٹ سینئر جج ہوگا، انہی رولز کے مطابق جو کلاس 1 اور 2 میں ہم نے پڑھے، جو موسٹ سینئر جج آف دی سپریم کورٹ ہوگا، پریزیڈنٹ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کریں گے۔ کلاس 4 the commission may make rules regulating its procedure۔ Class 5 for appointment of judges of high court the commission in class 2 shall also include the following members۔ اچھا وہ 9 ممبر تو سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ اب ان 9 کے ساتھ ساتھ اگر ہائی کورٹس ہیں، جو 5 ہائی کورٹس ہیں ہمارے پاکستان میں، جو 4 صوبوں کی ہائی کورٹس اور 5ویں جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے، ان کی ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے ان 9 کے ساتھ یہ اضافہ کر دیا جائے گا کہ یہ بھی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ٹو وچ دا اپوائنٹمنٹ از بینگ میڈ۔ فرض کر لیں لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج اپوائنٹ کرنے ہیں،
تو وہ والا 9 ممبر کا جو جوڈیشل کمیشن ہے ان کے ساتھ ایک اور اضافہ کر دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، 10 ہو جائیں گے ہائی کورٹ کے، لاہور کنسرن ہائی کورٹ جو بھی، اگر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اگر سندھ میں اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، بلوچستان کے چیف جسٹس ہوں گے اگر بلوچستان میں اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، اسی طرح کے پی میں اگر وہاں اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں کے چیف جسٹس ہوں گے. تو یہ 10واں ممبر جو ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں وہ کنسرن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے. اس کے بعد دی موسٹ سینئر جج آف دی ہائی کورٹ یہ بھی ممبر ہوں گے. چیف جسٹس آف کنسرن ہائی کورٹ کے بعد جو موسٹ سینئر جج ہوں گے نا وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوں گے، جن کی اگلی باری ہوتی ہے چیف جسٹس بننے کے لیے. موسٹ سینئر چیف جسٹس کے بعد جو موسٹ سینئر ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہو جائیں گے. تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 11. اس کے بعد جناب پروونشل منسٹر فار لا، جس صوبے میں اپوائنٹمنٹ کرنی ہے جج کی ہائی کورٹ کی، اس صوبے کے جو لا منسٹر ہیں وہ بھی ممبر ہو جائیں گے. 12 اور 13واں ہوں گے an advocate being not less than 15 years practice in high court to be nominated by the concerned bar council for a term of 2 years. اسی طرح جیسے سپریم کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پاکستان بار کونسل ایک اپنا نمائندہ نامزد کرتی ہے، اسی طرح جس صوبے کے جج کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے وہاں کے اس صوبے کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جو سینئر موسٹ جج آف دی کنسرن ہائی کورٹ ہیں وہ اس صوبے کے لا منسٹر اور اس صوبے کے لا منسٹر کے علاوہ پنجاب بار کونسل یا سندھ بار کونسل یا بلوچستان بار کونسل، کے پی بار کونسل، وہاں جس صوبے میں اپوائنٹمنٹ کرنی ہے وہاں کی جو بار کونسل ہے وہ اپنا ایک نمائندہ نامزد کریں گے وکیلوں میں سے، جس کی 15 سال کم از کم 15 سال وکالت ہو ہائی کورٹ کی، وہ اپنا نمائندہ جوڈیشل کمیشن میں بھیجیں گے. تو ہائی کورٹ کے جج کے اپوائنٹمنٹ کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان کی تعداد ہو جائے گی 13. سپریم کورٹ کے جو ممبر جوڈیشل کمیشن تھا جو سپریم کورٹ کے ججز کے اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے 13، اور کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں جو اس جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ 4 اس صوبے سے بھی لیے جائیں گے، جیسے چیف جسٹس، موسٹ سینئر جج، پروونشل لا منسٹر اور ایڈوکیٹ 15 ایئرس پریکٹس جن کی ہو، اور کنسرن بار کونسل جو ہے اس کو نامزد کرے گی. Provided that for appointment of the Chief Justice of a High Court, the most senior judge mentioned in paragraph 2 shall not be member of the commission. اچھا، اگر یہاں پہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے، ہائی کورٹ کے مثال دے دیتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جو پچھلے ہیں وہ یا ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہائی کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. تو اب جوڈیشل کمیشن میں ویسے تو اوپر تو ہم نے پڑھا وہ جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا، یہ ہم نے پڑھا، لیکن پرووائزو دے دیا گیا کہ اگر ہائی کورٹ کا کنسرن ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا ہے تو پھر جو موسٹ سینئر جج ہوں گے ان کو آپ جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بنائیں گے. Provided further that if for any reason the Chief Justice of a High Court is not available, he shall be substituted by a former Chief Justice or a former Judge of the High Court to be nominated by the Chief Justice of Pakistan in consultation with the 4 members of the Judges of the Commission. اچھا، اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ جو وہ ہائی کورٹ کے کنسرن ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تو پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے جو چیئرمین ہوں گے وہ ود دی کنسلٹیشن آف ادر 4 ججز، وہ دوسرے ججز جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ پھر ایک فارمر چیف جسٹس کو اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنا لیں گے. اچھا جی، For appointment of judges of the Islamabad High Court, the commission in clause 2 shall also include the following namely. اچھا، یہ تو چاروں صوبوں کا بتایا تھا، 4 ممبر مزید شامل ہو جائیں گے. اگر فیڈرل اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے وہاں کی چیف جسٹس اپوائنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کلاس 6 دی گئی ہے.
چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ممبر بن جائیں گے جوڈیشل کمیشن کے، اور دا موسٹ سینئر جج آف دی ہائی کورٹ یہ ممبر بن جائیں گے اس جوڈیشل کمیشن. 9 اور 2 11. Provided that for initial appointment of the chief justice judge of the high court, the chief justice of 4 provincial high court shall be member of the commission. وہ جب پہلے چیف جسٹس نامزد کرنے تھے یا کوئی ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ کرنے تھے نا، تو تب چاروں صوبوں کے جو چیف جسٹس تھے وہ بنائے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ وہ سپریم کورٹ کا چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا نظام چل رہا ہے. تو وہ جو چاروں وہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، مور سینئر چیف جسٹس جج ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہو جائیں گے. کلاس 7 ہے جی. فار اپوائنٹمنٹ آف جج آف دی فیڈرل شریعت کورٹ دا کمیشن ان کلاس 2 شیل آلسو انکلوڈ دی چیف جسٹس آف دی فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ دا موسٹ سینئر جج آف دی کورٹ ان ایز اٹس ممبرس. اگر فیڈرل شریعت کورٹ جو اسلام آباد میں ہے اس کے اپوائنٹ کرنی ہے جج، تو پھر وہاں کے جو فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور موسٹ سینئر جج ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے. کلاس 8 ہے. دا کمیشن بائی میجورٹی آف اٹس ٹوٹل ممبرشپ شیل نامینیٹ ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی 1 person for each vacancy of a judge in the Supreme Court, a High Court or Federal Shariat Court as the case may be. The Commission by majority of its total membership shall nominate to the Parliamentary Committee 1 person. اب جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور ایک جس کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے اس کا نام جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو بھیج دیں گے. The Parliamentary Committee hereinafter in this article refer to the committee shall consist of the following 8 members, namely. اب جو جوڈیشل کمیشن کسی فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کی ہم نے کمپوزیشن پڑھ لی، وہ نامزد کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے کو ہم نے چیف جسٹس نامزد کیا ہے، یا فلاں کو ہم نے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا ہے، نامزد کرتے ہیں. وہ نام بھیجیں گے پارلیمانی کمیٹی کو. اب پارلیمانی کمیٹی کیا ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. 4 members from the Senate and 4 members from the National Assembly. 8 ممبر ہوں گے پارلیمانی کمیٹی میں ٹوٹل. 4 اس میں سینیٹر ہو جائیں گے اور 4 اس میں نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز ہیں، نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ ممبر بن جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کے. اب پارلیمانی کمیٹی میں جو 4 سینیٹر ہوں گے وہ برابر تقسیم کی ہے انہوں نے، 2 گورنمنٹ کی طرف سے اور 2 اپوزیشن کی طرف سے. 4 سینٹ کے ممبر ہو گئے. اسی طرح جو نیشنل اسمبلی کے 4 ممبر ہوں گے وہ 2 گورنمنٹ کی طرف سے اور 2 اپوزیشن کی طرف سے. یہ 8 ممبر جو ہیں یہ پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے. اور پارلیمانی کمیٹی جو چیف جسٹس کی طرف سے یا جوڈیشل کمیشن کی طرف سے نام بھیجے جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، ایسی صورت اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہے پھر بھی حل بتایا ہوا ہے. Provided that when the National Assembly is dissolved, the total membership of the Parliamentary Committee shall consist of the 4 members from the Senate only, mentioned in paragraph 1. اچھا، اگر نیشنل اسمبلی نہیں ہو تو 4 سینیٹر ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے اور جو اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن بینچز سے وہ 4 ممبر پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہوں گے. Out of the 8 members from the committee, 4 shall from the treasury benches, 2 from each house, and 4 from opposition benches, 2 from each house. وہ جو بات میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ 8 ممبر ہوں گے، 4 سینیٹر ہوں گے اور 4 جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں گے. جو سینیٹر ہوں گے وہ بھی 2 گورنمنٹ کے بینچز سے اور 2 اپوزیشن کے بینچز سے. اسی طرح 2 نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن کے بینچز سے اور 2 گورنمنٹ کے بینچز سے. یہ 8 پارلیمانی کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے. دا سیکرٹری سینٹ شیل ایکٹ سیکرٹری آف دی کمیٹی. جو سینٹ کے جو سیکرٹری ہوں گے وہ اس کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے. کلاس 12 ہے. دا کمیٹی آن ریسیپٹ آف nomination from the commission may confirm the nominee by majority of its total membership within 14 days, failing which the nomination shall be deemed to have been confirmed. اچھا، جو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے نام بھیجے جاتے ہیں
ان کے اوپر اب جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس نے میجورٹی کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ کو کنفرم کرنا ہے ود ان 14 ڈیز. اگر وہ 14 ڈیز کے اندر اندر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو جو جوڈیشل کمیشن نے ممبر نام بھیج دی ہے وہ کنفرم ہوں گے. یہ تھا جوڈیشل کمیشن ججز کو اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز، جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں پریسائسلی کہ سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے 9 ممبروں کا جوڈیشل کمیشن ہے. چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس کے ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے 13 جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہوگا اس کے 9 وہ سپریم کورٹ والے جو اپوائنٹ کرتے ہیں وہ، اور 2 کنسرن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک موسٹ سینئر. اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے بھی وہی اصول ہے، 9 وہ جوڈیشل کمیشن کے جو سپریم کورٹ کے لیے تھے، اور 2 وہ ایک فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک جو ہیں وہ موسٹ سینئر جو جج ہوں گے. یہ تھا جوڈیشل کمیشن. اور اس کے ساتھ پھر ہم نے پارلیمانی کمیٹی پڑھ لی. پارلیمانی کمیٹی نے 2 نیشنل اسمبلی کے 4 اور 4 سینیٹر، 2 اپوزیشن سے نیشنل اسمبلی میں، 2 گورنمنٹ کے سے نیشنل اسمبلی میں، اور اسی طرح سینٹ سے 2 گورنمنٹ سے اور 2 اپوزیشن سے. 8 ممبر ہوتے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں. پارلیمانی کمیٹی میں ایک صورت میں 4 ممبر بھی ہوتے ہیں، جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو تو جو 4 ہوں گے، 2 گورنمنٹ بینچز سے اور 2 اپوزیشن بینچز سے سینیٹر، وہ اس کمیٹی کے ممبران ہوں گے. تو یہ تھا طریقہ کار سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے، فیڈرل شریعت کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے. جوڈیشل کمیشن، اس کی کمپوزیشن، اور پھر ہائی کورٹ کی ججز کے لیے، اور جوڈیشل کمیشن کے ساتھ پھر ہم نے پارلیمانی کمیٹی بھی پڑھ لی کہ پارلیمانی کمیٹی کیا ہے. یہ طریقہ کار ہے ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے، فیڈرل شریعت کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. اس کو دھیان سے بار بار دیکھیں، پڑھیں، غور سے پڑھیں. ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن یہ بہت اہم ہے آپ کی ایگزامینیشن ویو پوائنٹ سے اور پریکٹیکل لائف کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.